أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا محترم حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے مسلسل کئی جمعے سے ایمانیات کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہمیں کس طرح ایمان لانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس جمعے کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح مانتے ہیں، قرآن حدیث نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ اس تعلق سے گفتگو ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، اللہ پاک نے جس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ من جملہ نبیوں میں ایک نبی سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بھی ہے۔ اور عیسائی حضرات سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ خدا کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور ان کے یہاں مسئلہ تثلیث یعنی تین خداؤں کا تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا تین حصوں میں بٹا ہوا ہے، تین مل کر کے ایک خدا ہے۔ تو مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے، ہم نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور ہم آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوئی اس کو بھی مانتے ہیں، وما انزل من قبلکم، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی نانی، ان کے نانا کا نام ہے عمران، تو ان کی جو بیوی ہیں انہوں نے منت مانی، نظر رکھی، نہ منت مانی، کہا کہ اے پروردگار اگر تو مجھے اولاد دے گا تو اس اولاد کو میں تیرے راہ میں دے دوں گی اور تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ عمران کی بیوی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی مبارکہ ہیں اس نانی نے یہ منت مانی، کہا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ،
کہ عمران کی بیوی نے جب یہ کہا کہ میں نظر مانتی ہوں پروردگار کہ جو کچھ بھی اولاد ہوگی اس اولاد کو میں دین کے لیے وقف کر دوں گی، تو پچھلے دنوں کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ اولاد ہوتی تو کچھ اولاد کو دنیا کے لیے اور کچھ ایک آدھا اولاد کو جو ہے دین کے لیے دے دیا کرتے تھے، وقف کر دیتے تھے، بس اس بچے کا کام ہے دینی خدمت کرنا، دینی کام میں لگا رہنا۔ تو اس طرح انہوں نے منت مانی، اللہ اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد ہوگی تو اس اولاد کو میں دین کے کام پہ چھوڑ دوں گی، دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو لڑکی عطا فرمائی۔ جب لڑکی عطا فرمائی تو انہوں نے کہا فلما وضعتها قال رب انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ لڑکا ہوگا تو اس لڑکے کو میں دین کے لیے دے دوں گی، مگر لڑکی ہوئی ہے، میں نے لڑکی کو جنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ جو ہے کیا پیدا ہوا ہے، تو جو ہے انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لڑکی صحیح، اس لڑکی کو بھی میں اللہ کے راستے میں دے دیتی ہوں۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے مریم علیہ السلام، تو ان کو جو ہے جب پیدا فرمایا، جب ڈیلیوری ہو گئی تو ان کو لے جا کر کے جو ہے دے دیا، مسجد میں حوالے کر دیا، مسجد میں دے دیا۔ پھر ان کی پرورش سیدنا زکریا علیہ السلام کی جو ہے قسمت میں آئی۔ زکریا علیہ السلام نے ان کو مسجد کے قریب ایک کمرہ بنایا، اس کمرے کے اندر ان کو رکھا اور اچھی طرح پرورش ان کی کر رہے تھے۔ اور جب وہ اچھی طرح پرورش پا رہی تھی تو ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آ کر کے خوشخبری سناتا ہے۔ جب ان کے پاس فرشتہ آتا ہے تو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، انسانی شکل میں آتا ہے تو دیکھ کر کے وہ کہتی ہے قال اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ سے ڈر اور یہاں سے چلا جا۔ وہ کہتا ہے کہ اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ نے تمہیں منتخب فرما لیا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے اور اللہ نے تمہاری زندگی میں برکت رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک اولاد عطا کرنے والے ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ مجھے لڑکا کیسے دے گا، حالانکہ میری شادی نہیں ہوئی، میری شادی نہیں ہوئی ہے اور مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں ہے، میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی اور شادی بھی نہیں ہوئی۔ اولاد دو ہی طریقے سے ہوتی ہے، یا حلال طریقے سے یا غلط طریقے سے۔ تو مریم علیہ السلام نے دونوں باتوں کو سے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، حلال طریقے سے اولاد ہو، اور میں نے کوئی غلط کام کیا نہیں کہ غلط طریقے سے اولاد ہو، تو پھر اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا مریم گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے، بس تم خوش رہو، خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، تمہیں اولاد دیں گے۔ اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے مریم علیہ السلام کی گریبان میں پھونک ماری، جس سے ان کو حمل رک گیا۔ آج جب پھر وضع حمل کا وقت آیا، جب جو ہے ڈیلیوری کا وقت آیا، تو آپ جنگل کی طرف چلی گئی۔ پھر اللہ پاک نے آپ کے لیے سارے انتظام فرمائے، سارے جو قرآن کریم کے اندر پوری تفصیلات موجود ہے۔ میں اصل بات کی طرف چلنے کے لیے ساری تفصیلات چھوڑ کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے ان کے لیے سارے انتظامات فرمائے۔ سارے انتظاموں کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے آپ کے گود میں آ گئے۔ اب مریم علیہ السلام کو خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ غم کے مارے کہتی ہے کہ کاش کہ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی تھی، یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور دوسری طرف لڑکے کو دیکھتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اللہ نے مجھے لڑکا عطا فرمایا، ماں کی ممتا بھی جاگ اڑتی ہے۔
اب کشمکش میں ہیں کہ لڑکی کی خوشی تو ہے مگر میرے گاؤں والے کیا بولیں گے، میرے علاقے والے کیا بولیں گے، میرے جو ہے لوگ کیا بولیں گے، میرے خاندان والے کیا بولیں گے۔ اب کشمکش میں بھی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے مریم تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اس بچے کو لے کر کے جاؤ۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ مریم کس کا بیٹا ہے، کیا کام کر کے آئی ہے، تو کہنا فقولی انی نذرت للرحمن صوما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مریم تم گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تم اپنے قوم کے پاس جاؤ اور قوم والے تم سے کچھ کہے تو کہہ دینا کہ اشارے سے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ اور پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں روزے کے اندر بات چیت کرنا بھی منع تھا، روزے کے اندر بات چیت کرنا بھی منع تھا کہ روزہ رکھ لے تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ پاک نے اس امت کے روزے کے اندر بات چیت کو حلال کیا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے روزہ رکھو تو بات کرو لیکن سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اچھی بات کرو، غلط بات نہ کرو۔ روزے کے اندر اللہ کی جو تسبیح، تقدس، تحلیل بیان کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو لیکن گانے نہ گاؤ۔ روزے کے اندر جو ہے اس بات سے نیکی، خیر، بھلائی کی بات کرو، دل دکھانے والی بات نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ بات کرنے کی اجازت عطا فرما دی، کہا لیکن شرط لگائی کہ روزے کی حالت میں بھلائی کی بات، اچھی بات، خیر کی بات، نیک بات کرنے کی اللہ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری تفصیلات مفتی شفیع صاحب دامت برکات جو ہے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معارف القرآن کے اندر اسی آیت کے تحت میں پوری تفصیل فرمائی ہے۔ بہرحال تو زمانے میں روزہ ہوتا تھا تو روزے کے اندر بات کرنا بھی نہیں تھا، تو اب مریم علیہ السلام بچے کو لے کر کے جاتی ہے۔ اب قوم کے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مریم یہ تو نے کیا کام کر دیا، اتنا جو ہے بڑا گناہ کیسے ہو گیا، تمہارا باپ تو بڑا نیک تھا، تمہارا بھائی بڑا نیک تھا، لیکن تم سے یہ کیسے غلطی کیسے ہو گئی، تم نے اتنا بڑا جرم کیسے کر دیا۔ اب لوگ طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں، طرح طرح سے جو ہے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو مریم علیہ السلام اشارہ کرتی ہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی، میں نے روزہ رکھا ہے اور میں گفتگو نہیں کروں گی، میں نہیں بات کروں گی۔ ہاں تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو میرے بچے سے پوچھ لو، تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو میرے بچے سے پوچھ لو۔ قوم اور بھی جو ہے زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، پہلے تو کر کے آئی جو ہے اتنا بڑا کام، پھر ہمارے جو ہے باتوں کا جواب بھی نہیں دے رہی ہے، اوپر سے کہتی ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے تو اشارے سے بتا رہی ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے تو بچے سے پوچھ لو۔ ارے وہ چھوٹا بچہ کیا بولے گا، ابھی تو پیدا ہوا ہے، گود کا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ کیا بولے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اسی گود کے اندر بات کرنے کی صلاحیت دی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں بولا۔ قرآن کریم نے جو ہے اس کو نقل فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ دیکھیے سوال کیا تھا، سوال یہ تھا یہ مریم کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا خاندان کس کے ساتھ ملتا ہے، تم نے یہ گناہ کیسے کیا، اور جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، سوال یہ کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ پاک سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ذریعے جواب دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بچپن ہی میں، گود ہی میں، قال انی عبد اللہ، اے میری قوم بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ پاک نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ سوال یہ ہو رہا کہ بھئی یہ بچہ کس کا ہے، اس کا باپ کا نام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دینے لگا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیوں سوال ایک تھا، جواب ایک کیوں دیا گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جاننے والے ہیں کہ یہ قوم آگے چل کر کے یہ کہے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے یہ
خدا کا حصہ ہے یا خدا کے بیٹا ہے، خدا کے بیٹا ہونے کو قرار دے گی، کہا کہ اللہ پاک جو ہے اس کو پہلے سے جڑ کاٹ رہے ہیں، پہلے سے اس کے جو ہے نفی فرما رہے ہیں، فرما رہے قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا اور خدا کا درجے والا نہیں ہوں، خدا کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے جو ہے کتاب عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے جگہ جگہ فرمایا کہ جو ہے میں اللہ کے لیے نماز ادا کرتا ہوں، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور میں اپنے ماں باپ کی خدمت جو ہے کرتا ہوں۔ اور مریم علیہ السلام کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بتلایا گیا کہ جو ہے وہ کھاتے تھے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام آئے، دیکھا کہ کمرے کے اندر جو ہے غیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، پورے بازار میں کہیں پھل نہیں ملتا، مثال کے طور پر آم، ابھی پوری بازار میں آم کہیں نہیں ملتا، مریم علیہ السلام کے پاس آم ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا کہ زکریا اے مریم تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام کو کھلاتے تھے، اور مریم علیہ السلام جو ان پھلوں کو کھاتی تھی، تو مریم علیہ السلام کھاتی پیتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے۔ کہا کہ جو بندی کھانے پینے کا محتاج ہو، جو کھاتے ہو پیتے ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتے، کھاتے اور پیتے ہو خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کھاتے تھے پیتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے جو ہے نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور ماں کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل تم جو ہے اس خدا کی عبادت کرنا جو میرا اور تمہارا رب ہے، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، جس خدا نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور جس خدا نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس خدا کی عبادت کرنا۔ آپ نے لوگوں کو جو ہے اس ایک اللہ کی دعوت دی، لوگوں کو جو ہے اس اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو جو ہے اس اللہ کی عبادت کرنے کی طرف آپ نے رہبری فرمائی اور حکم فرمایا کہ جو اس اللہ کی عبادت کرنا۔ آگے آپ خود فرما رہے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کسی اور کو اللہ کا ساجی اور پارٹنر نہ بنانا۔ کیوں؟ جو بندہ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کو حرام کر دیتے ہیں، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کو ماننے اور توحید پر قائم رہنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر تم شریک کرو گے تو جو ہے جنت تمہارے لیے حرام ہو جائے گی اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ تم چلے جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا حال بھی بیان فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ جو ہے قوم میری عبادت کرنا، میری ماں کی عبادت کرنا، تم نے یہ کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تو جانتا ہے تیری ذات ان چیزوں سے پاک ہے، تیری ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ اے اللہ جب تک میں زمین پر تھا میں نے تیری عبادت کی اور توحید کی دعوت دی، مالک میرے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد میری قوم نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں نے تو اپنی قوم کو شرک کی دعوت نہیں دی، میں نے تو اپنی قوم کو میری عبادت کی دعوت نہیں دی، میں نے تو میری قوم کو جو ہے میری ماں کی عبادت کرو یہ دعوت نہیں دی۔ جب تک میں زندہ تھا اس وقت تک میں نے تیری دعوت دی اور تیری توحید کی طرف بلایا۔ میرے جو ہے انتقال کے بعد نہیں، میرے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد میری قوم نے کیا کیا اے اللہ مجھے نہیں پتا ہے، تو جانتا ہے، میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر دیں گے۔ اور قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے شرک کیا جو کہتے ہیں کہ خدا 3 حصوں میں ہیں، ان لوگوں نے شرک کیا جو کہتے ہیں خدا 3 حصوں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا 3 ہیں، کون ہے؟ ایک آسمانی خدا ہے
اور ایک مریم علیہ السلام ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تینوں مل کر کے خدا ہے، تینوں مل کر کے خدا ہے۔ اور ان کا عجیب فلسفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تینوں مل کر کے ایک ہے، خدا جو ہے تین حصوں میں بٹا ہوا ہے، یہ تینوں مل کر کے خدا ہوتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ ایسا کیسا مسئلہ حضرت، یہ کیا ہے؟ تو ان کے بعض پادری لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے ایک جھاڑ ہے، تو اس جھاڑ کے پیڑ اندر جڑ بھی ہے اور جو ہے اوپر تنا بھی ہے، جھاڑ بھی ہے اور اس کے شاخیں بھی ہے، تو جڑ اور جو ہے تنا اور شاخیں یہ سب مل کر کے، تینوں مل کر کے جھاڑ ہے۔ تو جس طرح یہ تین مل کر کے ایک ہی جھاڑ ہے، اسی طرح کہا کہ جو ایک لکھو، تو ایک لکھتے ہیں تو جو ہے اس ایک کی لمبائی ہے، اس ایک کی چوڑائی ہے اور اس ایک کا جو ہے موٹائی بھی ہے۔ تو جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو اس کی لمبائی چوڑائی موٹائی ہوتی ہے، تو جب ایک لکھتے ہیں تو اس کی لمبائی ہے، اس کی چوڑائی ہے اور اس کی جو ہے موٹائی ہے، یہ تین مل کر کے ایک ہے۔ جس طرح وہ ایک ہی حرف ہے تین مل کر کے، اس طرح تینوں مل کر کے جو ایک ہے۔ تو اس کے جواب حضرت مولانا جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے، کہا کہ جو ہے یہ جو عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ جھاڑ جڑ تنا اور جو شاخوں سے مل کر کے ایک ہے، ان کی دلیل صحیح نہیں، اس لیے کہ جھاڑ صرف جڑ تنا اور جو شاخوں سے نہیں ہے، بلکہ جھاڑ کے اندر جڑ بھی ہے، تنا بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھول بھی ہے، اور جو پھل بھی ہے، سب مل کر کے وہ جھاڑ ہے۔ جس طرح اس جھاڑ کے اندر 6-7 چیزیں ہیں، تو کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ خدا 3 نہیں 6-7 ہے؟ وہ کہا کہ نہیں، وہ 3-6-7 خدا کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ 3 ہی ہے۔ جب جھاڑ کے اندر 3 نہیں 6-7 ہے تو پھر تمہاری دلیل کیسے بنی؟ تمہاری دلیل صحیح نہیں۔ وہ کہا کہ ایک کو لکھو تو وہ ایک ہے، تو اس کے اندر لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے۔ کہا کہ لمبائی چوڑائی گہرائی کے ساتھ ساتھ انک سے لکھتے ہو تو انک بھی اس میں ہے، سیاہی بھی اس میں ہے، اور جو چاک پیس سے لکھتے ہو تو اس کے اوپر چاک پیس کا پاؤڈر بھی ہے، چاک پیس بھی تو ہے، تو کئی چیزوں سے مل کر کے وہ ایک ہے۔ کیا تم 3 خدا کے علاوہ اور کو مانتے ہو؟ کہا کہ نہیں مانتے۔ پھر یہ تمہاری دلیل کیسے ہوئی؟ یہ بھی دلیل نہیں۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ خدا کی ذات ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ نیند کی ضرورت ہے، نہ اونگ کی ضرورت ہے۔ وہ خدا تو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک و ساجی بھی نہیں ہے۔ تو جو خدا کی ذات وہ تنہا تنہا ہے، وہ اکیلا ذات، وہ اکیلا ہے۔ 3 مل کر کے خدا نہیں ہے، 3 مل کر کے خدا نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا خدا ہے، وہ اکیلا خدا ہے۔ تو خدا کی ذات پر ہمیں اس طرح یقین لانا چاہیے کہ خدا اکیلا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، عظیم الشان پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ پاک نے جس طرح دوسرے پیغمبروں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس طرح ان کو بھی جو مبعوث فرمایا۔ تو عیسائی حضرات کہتے ہیں نہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، یہ ضابطہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس ضابطے کو جو ہے توڑا اور کہا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اگر یہ ضابطہ ہو، یہ قانون ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے خدا، تو پھر تم آدم علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو، آدموں کہہ کر اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتے ہو، تو وہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہ ان کو ماں ہے نہ باپ ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا کہ جو ہے مٹی سے بنایا، خلقہ من تراب، جو ہے مٹی سے پیدا فرمایا، تو پھر جو ہے بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے، بغیر ماں کے پیدا ہوئے، تو پھر تمہیں کہنا چاہیے تھا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، آدم علیہ السلام ڈبل خدا ہیں۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر کہنا چاہیے تھا کہ حوا علیہ السلام بھی خدا ہیں، کیونکہ جو ہے وہ بغیر کسی عورت کے پیدا ہوئے۔ حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا دنیا میں کوئی عورت نہیں تھی، تو اللہ نے بغیر ماں کے انہیں پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کے پھسلی سے نکال کر انہیں پیدا فرمایا، تو حوا علیہ السلام کو جو ہے اللہ پاک نے کسی عورت سے نہیں بلکہ پیدا فرمایا۔ تو جب پھر وہ جب ان کو خدا نہیں مانتے، آدم علیہ السلام کو تم خدا نہیں کہتے ہو، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدا کہتے ہو؟ تمہارا یہ ضابطہ یہاں بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ پاک نے دنیا کے اندر انہیں بھیجا اور انہیں آ کر خدا کی دعوت دی، اپنے قوم کو فرمایا اے میرے قوم اس اللہ کی بات کرو جس نے مجھے پیدا فرمایا، تمہیں پیدا فرمایا، ربی وربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس رب کی عبادت کرو۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا
اللہ پاک نے انہیں آسمانوں پر وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے قریب آنے والے ہیں۔ تو دین قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اسلام کی روشنی میں عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں جیسا کہ ان کی حقیقت ہے، جیسا کہ انہوں نے دعوت دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تو لہٰذا ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں اور ان کے خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، نہ ہی انہیں خدا کا حصہ کہتے ہیں، نہ ہی ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ جو لوگ انہیں خدا کا حصہ کہتے ہیں، خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ شرک کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو یہ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ایمان کو اپنانے کی، ایمان پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط نظریات سے، غلط فرقوں سے، غلط افراد سے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ایمان کی جو ہے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر اختصار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو رسول اللہ پڑھ لیجیے۔ توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔